عورت سے شادی کیے بغیر اگر کوئی کسی بھی لڑکی سے، عورت سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی گھر کی ہو، کسی بھی خاندان کی ہو، کسی بھی شہر کی ہوئی، کسی بھی مذہب اور دھرم کی ہو، اس سے اگر غلط سمبند قائم کر لیا جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو پوری کیا جاتا ہے تو اسی کا نام ہے زنا، اور یہ حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے بھی حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے، بچوں کے لیے بھی حرام ہے، جوانوں کے لیے بھی حرام ہے، ادھیڑوں کے لیے بھی حرام ہے، بوڑھوں کے لیے بھی حرام ہے۔ حرام حرام ہے، جو چیز اللہ نے حرام کر دیا ہے، جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہے، اب کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی آدمی کے لیے، چاہے وہ انبیاء میں سے ہو، اولیاء میں سے ہو، صلحاء میں سے ہو، جائز درست نہیں ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو وہ اپنے لیے حلال کرے یا حلال کردہ چیز کو اپنی طرف سے حرام کرے۔ جو حرام ہے حرام، جو حلال ہے حلال۔ اب دخل اندازی کی اللہ کے قانون میں کسی کو کوئی پاور اور اختیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن حکیم کی سورہ نور کی یہ جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، آپ غور کیجئے کہ ان آیتوں میں اللہ پاک سبحانہ وتعالی نے اس حرام اور ناجائز کام کے کرنے والوں کے لیے ایک مخصوص قسم کی سزا مقرر کر دی ہے۔ جب سورہ نور کی یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے نزول سے پہلے، ان آیتوں کے نزول سے پہلے اگر بدکاری، زناکاری کسی کی طرف سے ہو جایا کرتی تھی تو بطور سزا اس کو کسی کوٹری میں، گھر میں، مکان میں، روم میں بند کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت فرما کر زناکاری اور بدکاری کی سزا بھی متعین فرما دی، اور اللہ کے قانون کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ لوگوں، اب اگر کوئی زنا جیسا گھنونا عمل کرے گا اور وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 کوڑے لگائے گئے، اور آپ نے ایک اور حکم دیا کہ 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن بھی کر دیا جائے گا۔ 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور اس کو جلا وطن بھی کر دیا جائے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کا نظام ہے، یہ آپ کی شریعت ہے، یہ آپ کا قانون ہے جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین منبر رسول پر تشریف لاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اللہ کے قانون کو پڑھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جانا، آپ نے
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو غیر شادی شدہ ہو، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ زنا کر لے تو 100 کوڑا مارنے کا حکم دیا ہے اور اس کو ملک سے، شہر سے، گاؤں سے جلا وطن کر دینے کا حکم دیا ہے، نکال دو اس کو کام سے۔ مسلمانوں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب غور کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، آج یہ بیماری، یہ برائی، یہ بدکاری ہمارے سماج میں، مسلم سماج میں بالکل عام ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے اوپر، آپ سبوں کے اوپر، کہ اگر یہ برائی ہمارے سماج میں ہو رہی ہے تو ہم میں سے بہت سارے بے غیرت لوگ، بے حیا اور بے شرم لوگ اس برائی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، سزا دینے کی طرف نہیں جاتے، اللہ کے قانون پر عمل کرنے کی طرف نہیں جاتے۔ بیٹا کیسے بچے، سزا سے کیسے اس کو بچایا جائے، بیٹی کو سزا سے کیسے بچائی جائے، ہم اس کی فکر میں نہ جانے کیسے کیسے ہتھ کنڈے اور کیسے کیسے گندی سازشیں آج بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی سے عیاں، جو کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے بلکہ عیاں اور ظاہر ہے۔ میں اس طرف ڈیٹیل کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہوں، صرف جو ہماری اور آپ کی کمزوری ہے اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کر لے، بدکاری کر لے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ بخاری، مسلم اور حدیث کی تقریباً ساری کتابوں کے اندر یہ روایت آپ کو ملے گی، جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہم حدیث رسول پر عمل کرنے کے بجائے، حدیث رسول پر کھرا اترنے کے بجائے ہم حدیث رسول کو کیسے روندیں، کیسے پامال کریں، شریعت کے خلاف کیسے چلے، کیسے گندگی ہمارے سماج میں اور زیادہ پھیلے اور بڑھے، ہم اس کی تدبیر اور فکر میں جڑ جاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ برائی جو کبھی کسی کے بیٹی کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے، ہمارے بیٹی کے ساتھ ہونے لگتی ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ ہونے لگتی ہے، ہماری بہووں کے ساتھ ہونے لگتی ہے، ہمارے معاشرے کی جوان لڑکیوں کے ساتھ، پاک باز لڑکیوں کے ساتھ ہونے لگتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس طرح کی برائی کرنے والے کو ہم چھوٹ دے رہے ہیں، اس کی سرجنش نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کی پکڑ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کی گرفت نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس پر اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب یہ سوچ ہماری اور آپ کی ہو جائے گی اور ہو چکی ہے تو پھر آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر اور ایسی سوچ رکھنے والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے مختلف قسم کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج پورا سماج، پورا معاشرہ، پورا ملک بلکہ پوری دنیا مختلف قسم کی مصیبتوں میں، بیماریوں میں اور نہ جانے کیسے کیسے عذاب میں، ذلتوں میں پھنسی ہوئی ہے، مبتلا ہے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے کیوں؟ یہ برائی کی وجہ سے، زناکاری کی وجہ سے، سود خوری کی وجہ سے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ جب کسی گاؤں میں، کسی قوم میں یہ برائی، زناکاری، سود خوری عام ہو جاتی ہے تو اس گاؤں کے لوگ، وہ قوم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کا عذاب ایسے لوگوں کے اوپر آسمان کی طرف سے، زمین سے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے۔ زنا، بدکاری بہت ہی گندی برائی ہے، یہ اس روئے زمین کے اوپر اخلاقی، سماجی اور مذہبی بیماری ہے،
اور اس بیماری سے، اس برائی سے دنیا کی ہر مخلوق پناہ مانگتی ہے اور ہر کسی کو شرم آتی ہے، اور بعض انسان کے علاوہ بعض مخلوق ایسی بھی ہے کہ اگر اس میں یہ زناکاری ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، تو اس کو برجستہ سزا بھی دی جاتی ہے۔ اس سلسلے سے میں آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کے حوالے سے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کی تفصیل علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 3849 کے تحت کتاب و مناقب الانصار کے اندر اس روایت کو لایا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک بندر بھی ایک مخلوق ہے، جیسے ہم اور آپ انسان اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اسی طرح بندر بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ایک بندر نے ایک بندریا سے زنا کر لیا، ایک بندر نے ایک بندریا سے زنا کر لیا، یعنی ایک مذکر بندر نے ایک مؤنث بندرنی سے زنا کر لیا۔ اس کے شوہر نے دیکھا، اس بندرنی کے شوہر بندر نے دیکھا کہ اس کی بیوی بندرنی کسی سے بدکاری کر رہی ہے۔ اس نے حلہ کیا، جنگل سے تمام بندروں کو جمع کیا۔ سارے بندر جب جمع ہو گئے تو سب بندروں نے مل کر گڈھا کھودا، اور گڈھا کھود کر اس زانی بندر اور زانیہ بندر کو گڈھے میں رکھا اور پتھر مار کر کے مار دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اسی روایت کو اس طرح سے بخاری کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ حضرت میمون، عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انی رأیت فی الجاہلیت قردۃ زنت اجتمع علیہا قردۃ فرجموها فرجمت معهم۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نے ایک بندر کو دیکھا جس نے زنا کیا تھا کہ ڈھیر سارے بندر اس کے آس پاس جمع ہوتے ہیں اور اس کو رجم کر دیتے ہیں، یعنی پتھر مار کر کے اس کو مار ڈالتے ہیں، اور میں بھی پتھر مار کر کے اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ، بندروں کے ساتھ، اس بندر زنا کرنے والا بندر اور زنا کرنے والی بندرنی کو پتھر مارتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے غیرت کو للکارو، اپنی غیرت کو للکارو۔ بندر کو، جب کوئی بندر اللہ کے نظام کو، قانون کو توڑتا ہے اور زناکاری جیسا گھنونا عمل کرتا ہے، تو سارے بندر مل کر کے اس زنا کرنے والا بندر اور زنا کرنے والی بندرنی کو، بندریا کو مار کر کے ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ ایک بندر اللہ کے قانون کو فالو کرے، اللہ کے قانون پر عمل کرے، اور مسلمانوں، اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے لیے جانوروں کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ اگر مکلف کوئی ہے تو یہ انسان کی جماعت ہے، یہ جنوں کی جماعت ہے، یہ ثقلین ہے جس کو انسان اور جن کہتے ہیں۔ اللہ ہم سے حساب لے گا، اللہ ہم سے سوال و جواب قیامت کے دن کرے گا، اللہ ہم سے ہماری زندگی کے ہر ایک عمل کا حساب لے گا، اور ہم کو صحیح ڈھنگ سے حساب دینا پڑے گا۔ اگر ہم حساب نہیں دے پائے تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا، وہ انجام بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ زنا، بدکاری بہت ہی زیادہ بھیانک اور خطرناک عمل ہے۔ چنانچہ میں اس کی قباحت، اس کی خباثت، اس کی غلاظت، اس کی گندگی کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ایک صحیح حدیث، جسے امام احمد نے اپنے مسند کے اندر، امام نسائی، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے زنا کی اجازت مانگتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ زنا کی اجازت، اور وہ بھی کن سے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قربان جاؤ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ، آپ کی انسانیت دوستی پہ سارے صحابہ جو وہاں موجود تھے اس شخص کو ڈانٹنے لگتے ہیں، جھڑکنے لگتے ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار بھرے انداز میں محبت کے ساتھ اس شخص سے عرض کرتے ہیں، اے شخص آؤ میرے قریب آؤ۔ وہ شخص آپ کے قریب آتا ہے، آپ سے بالکل قریب ہو کر کے بیٹھتا ہے۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے عرض کرتے ہیں کہ اے شخص، تم جس کام کا ڈیمانڈ کر رہے ہو، یعنی زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح، کیا تم زنا کاری، بدکاری اپنی ماں کے ساتھ پسند کرو گے؟ کیا تمہیں یہ بات پسند ہوگی کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ وہ شخص کہتا ہے قربان جائیں، ہرگز مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زناکاری اور بدکاری کرے۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ یہ کام یعنی زناکاری تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے؟ وہ شخص کہتا ہے قربان جائے اللہ کے رسول، ہرگز مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ یہ کام یعنی زناکاری، بدکاری تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ پھر وہ شخص کہتا ہے قربان جائے یا رسول اللہ، مجھے یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ یہ کام تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی کرے؟ پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول قربان جائے، ہرگز مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی میری پھوپھی کے ساتھ بدکاری کرے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ یہ کام تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی کرے؟ پھر وہ شخص کہتے ہیں کہ قربان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی خالہ کے ساتھ بھی یہ پسند نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہم طہر قلبہ، اللہم طہر قلبہ، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ اے اللہ تو اس شخص کے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ تو اس کے دل کو غلاظتوں سے پاک و صاف کر دے، اے اللہ تو اس کے شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد پوری زندگی میں پھر کبھی یہ گندا خیال اس شخص کے دل میں پیدا نہیں ہوا، کبھی نہیں پیدا ہوا۔ میرے بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور دوستو، زنا یہ اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اس کو حرام ہی نہیں کیا ہے، بلکہ دنیا کے سارے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو للکارا ہے۔ غیرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ سورہ اسراء، جس کو سورہ بنو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کی 32 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں زناکاری کے قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب جانے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے، یعنی ہمارے اور آپ کے رب نے سارے انسانوں کو روک دیا کہ اس کے قریب تک بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟
انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، وہ بڑی بے حیائی اور بڑا گندا عمل ہے، بدترین راستہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت کے لیے ہمیشہ تک کے لیے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، اور آپ نے تعلیم دیتے ہوئے اس کی گندگی، خباثت، غلاظت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب کوئی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا، ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مومن کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، مومن کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم نے اور آپ نے کون سا کلمہ پڑھا ہے، کون سی کتاب پڑھی ہے، کس قرآن پر ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، کہ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشروں میں، ہماری سوسائٹی میں یہ بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، یہ برائی دن بدن گھٹنے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا اصل جو وجہ اور سبب ہے ہماری اور آپ کی بے توجہی ہے، ہماری اور آپ کی لاپرواہی ہے۔ میں کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے لکھ کر کے لایا ہوں، انشاءاللہ پیش کروں گا، اگر مجھے 2-4-5 منٹ کے لیے اجازت ملے تو انشاءاللہ میں پیش کروں گا کہ یہ زناکاری بدکاری کیوں پھیل رہی ہے، کیوں عام ہو رہی ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ لیکن اس کو پیش کرنے سے پہلے زنا کی سزا آپ نے معلوم کیا، آپ نے سنا کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے اس کو ملک سے، شہر سے، گاؤں سے بھگا دیا جائے گا۔ گاؤں میں رہنے کا، رکھنے کا حق کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اگر یہ زانی اور زانیہ شادی شدہ ہے، اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کو زندہ باقی رکھنے کا نہ اللہ نے حکم دیا ہے اور نہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ ہو کر، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، بچہ ہو یا بچی، اگر شادی شدہ ہو کر شادی ہو چکی ہے، شادی ہونے کے بعد اگر کوئی زنا کر لیتا ہے تو اسلام کا کھلا ہوا قانون ہے کہ فرجموہما، دونوں کو رجم کر دو، مار ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم کیا گیا، پتھر مار مار کر کے زنا کرنے والا اور زنا کرنے والی کو ہلاک اور برباد کیا گیا ہے۔ یہ آپ کا حکم ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔